بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل یہ ذکر آ چکا ہے کہ ان آیات کا تعلق اس موقع سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے چلے، مکہ مکرمہ آئے، لیکن سن 6 ہجری میں آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور وہاں ایک صلح ہوئی، صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے مکے سے باہر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ چونکہ حالت احرام میں ہیں، صحابہ بھی حالت احرام میں ہیں، وہاں پڑاؤ ڈال رکھا ہے، تو اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہوئی کہ چونکہ یہ حضرات مہینوں سفر کے ساتھ تھے اور عرب میں کل یہ بات آ چکی ہے کہ عرب کا ماحول ریگستانی ماحول ہے، وہاں شکار کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی، نعمت غیر مترقبہ، اور مسافر کو اگر مل جائے تو کہنے کیا۔ ہوا یہ کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر صحابہ اکرام کو کہ ایمان کے اندر اور مزید پختگی پیدا کرانے کے لیے جس وقت آپ مقام حدیبیہ کے پاس ہیں اور وہاں پڑاؤ ڈال رکھا ہے، تو شکاری جانور بعض مرتبہ اتنے قریب آ جاتے کہ نیزوں کی زد میں آ جاتے، بس شکار کرنے کی دیر اور جانور حاضر۔ تو چونکہ جانوروں کا گوشت کھانے کی خواہش بھی ہے، لیکن امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس نعمت سے پرہیز کرتے ہیں اور وہ حضرات بچے۔ وہ مضمون کل کی آیت میں مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرنے کا گناہ کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ جس جانور کا شکار کیا گیا ہے، پہلے تو سمجھ لیں شکار انہی جانوروں کا ہوتا ہے جو جانور انسانوں سے بدکتے ہیں۔ ہم اور آپ اس کو اپنی زبان میں وحشی جانور کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ بکری کو ذبح کرنے کو لوگ شکار کرنا نہیں کہتے، یا گائے بیل بھینس کو اس کے ذبح کرنے کو شکار کرنا نہیں کہتے، ان کو ذبح کرنا کہا جاتا ہے۔ حالت احرام میں یاد رکھنا چاہیے کہ شکار کرنا منع ہے۔ یہاں جو فرمایا لا تقتلوا الصید، کہ تم شکار نہ کرو، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو۔ ہاں، حالت احرام میں آپ دیکھیں گے کہ گائے بیل کو یا اسی طرح سے بکری کو بکرے کو ذبح کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ شکار کے زمرے میں نہیں آتے۔ حالت احرام میں تو شکار ہوتا ہے انہی جانوروں کا جو جانور انسانوں سے یا لوگوں سے وحشت کھاتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں ان کا شکار نہ کرو، اگر کوئی کر لے تو فرمایا کہ اسی علاقے کے 2 تجربے کار دیندار آدمی اس شکار ہوئے جانور کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے، پھر اس قیمت میں جو چوپائے گائے بیل بکری اگر اس قیمت میں آتے ہیں، اس شکار کیے ہوئے جانور کی قیمت میں اگر کوئی چوپایا آتا ہے اور اس قیمت کا اندازہ وہاں کے رہنے والے 2 عادل دیندار آدمی لگانے کے بعد اس قیمت کے مقابلے میں کوئی جانور خریدا جائے گا، اور پھر اس جانور کی قربانی حرم میں کی جائے گی، یا پھر اس قیمت کو حرم کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ تو تب کی بات ہے جب کہ وہ جانور جس کا شکار کیا گیا حلال تھا، یا اب دوسری شکل یہ بن رہی ہے کہ جس کا شکار کیا گیا وہ حلال نہیں تھا، جیسے مثال کے طور پر بھیڑیا، اس کا شکار تو کر لیا، اب اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ یعنی اگر ایسا جانور شکار کیا جو شریعت میں حلال نہیں ہے، کسی نے شیر ہی مار دیا، ہاتھی ہی مار دیا، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کی قیمت صرف 1 بکری سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یعنی اب اس جو جانور شکار کیا گیا ہے اور وہ کھایا نہیں جاتا تو اس کی قیمت 1 بکری سے زیادہ نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ تھا جو مالدار تھے اور انہوں نے کسی جانور کا شکار کر لیا، حلال تھا تو اس کا بھی مسئلہ آ گیا، حرام تھا تو اس کا بھی مسئلہ آ گیا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ اس کے پاس سفر میں ہے، کچھ پیسہ ہی نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ تو پھر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ قیمت کا اندازہ لگانے کے بعد یہ دیکھو کہ اس میں 2.25 سیر گیہوں کتنے سیر آئیں گے، تو ہر 2.25 سیر کے مقابلے میں اب 1 روزہ رکھے گا، اتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جانور اگر وہ کھایا جاتا ہے اور اس کی عادل آدمیوں نے ایک قیمت متعین کی، تو اس قیمت میں دیکھیں کہ 2.25 کلو کے اعتبار سے یا 2.25 سیر کے اعتبار سے کتنا گیہوں بنے گا، اس کے برابر ہر 2.25 سیر کے مقابلے میں 1 روزہ رکھے گا۔ یہاں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں،
آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں اگر کسی جانور کا شکار کر لیا جائے تو اس کی کیا جزا، کیا کفارہ ہوگا، اس کو یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ یہ آیت وہی مقام حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، نہ تو قتل کیا جائے گا اور نہ محرم یہ بتائے گا کہ فلاں جگہ شکار ہے۔ جو احرام میں نہیں ہے اس کو بتائے گا بھی نہیں کہ وہاں جا کے شکار کر لو، اس جگہ شکار موجود ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے رہنمائی یا دلالت۔ تو حالت احرام میں شکار کی طرف رہنمائی بھی نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی جانور ایسا تھا کہ جس کو غیر محرم نے حرم کے باہر کہیں شکار کیا اور اس کا گوشت لا کر دیا جا رہا ہے تو اس کو استعمال کی اجازت ہے، جبکہ احرام کی حالت والے شخص نے اس کی طرف رہنمائی بھی نہ کی ہو۔ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف۔ اور اگر تم میں سے کوئی شکار کا جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے، یعنی بکری، بکرا یا بیل، گائے، بھینس، چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربے کار آدمی کریں گے، ایسے جانور کو خرید کر کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے گا، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر دیا جائے گا، یا اس کے برابر یعنی اس کی قیمت کے برابر گیہوں لیا جائے اور ہر 2.25 سیر کے مقابلے میں 1 روزہ۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ صیاما لیذوق وبال امری او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امری۔ اگر ہمت نہیں ہے اتنے خرچ کرنے کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے برابر روزے رکھے جائیں، قیمت کے برابر، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے، یعنی جو گناہ ہوا ہے اس کا انجام دنیا میں سزا اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ عفا اللہ عما سلف، پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور انتقام کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔